چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے. اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا, جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا, طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے. تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے, انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی. جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے, رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں, خدا کی تعلیم بھی نہیں, کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے, جادو شیطان کی تعلیم ہے. جادو شیطان کی تعلیم ہے, کلام اللہ کی تعلیم ہے. تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا. تو شیطان کے کلام سے انہوں نے, جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں. آواز آئی قال القها یا موسیٰ, قال القها یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو, جو لکڑی لیے کھڑے ہو, اسے زمین پہ ڈالو. یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ جو آسا ہے, اس کو زمین پہ ڈالو. انہوں نے زمین پہ ڈال دیا. فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا, جو لکڑی تھی, وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. فرعون بھی دیکھ رہا تھا, فرعونی بھی دیکھ رہے تھے, بڑی مخلوق تھی. اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج مہاکاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا, پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں. تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا, اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے. وہ اس پہ قادر ہے, جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا, اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑی سے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے, انشاءاللہ تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے, یہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آگائی سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں.
लकड़ी तो मैं बनाऊंगा, लकड़ी से सांप मैंने बनाया, सांप से लकड़ी मैं बनाऊंगा, सिर्फ तेरा हाथ लगवाना चाहता हूं, इसलिए कि बज़ाहिर मुकाबला तेरा और फिरौन का है, जात मेरी का मुकाबला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा सा हाथ लगाया, वो फिर लकड़ी बन गई। अब एक बात समझे आप, फन वाला फन को समझता है, दूसरे को पता नहीं चलता। अब जादूगर जो थे फिरौन के, उन्होंने जब देखा कि हमारे बनाए हुए सांप जो थे वो सारे खा गया, लकड़ी थी, लकड़ी का सांप हमारे सामने बना और सांप की फिर लकड़ी हमारे सामने बनी, तो समझ गए कि ये हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं। फिरौन के जादूगर ये समझ गए कि हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं, नबी से है, खुदा के नुमाइंदे से है। हमारा मुकाबला फन से नहीं है। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, इसके पीछे कोई ताकत है जो काम कर रही है। और जब उनकी हक समझ में आ गया, उन्होंने न तो फिरौन का डर किया कि बादशाह हमें लाया है, इनाम का वादा करके लाया है, अगर तुम जीत गए तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, क्योंकि मुकाबला हुआ ना मूसा अलैहिस्सलाम से, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मुकाबला दूंगा और हमेशा तुम्हें बड़ा बना के रखूंगा। लेकिन वो जादूगर जो फिरौन के साथ आए थे, जिनका अकीदा भी फिरौन के साथ था, जब उन्होंने मुकाबले में नबूवत देखी, अल्लाह की तौहीद देखी, तो फिरौन का डर भी उनके दिल से निकल गया। हालांकि जानते थे कि अगर हमने मुकाबला किया तो इनाम मिलेगा, और अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए तो सजा मिलेगी। कुरान करीम कहता फउल्किय सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब मुकाबले में अल्लाह की तौहीद का पैगाम रखा तो वो सजदे में गिर पड़े। सारे फिरौनी जादूगर सजदे में गिर गए। अब फिरौन ये समझने लगा कि मुझे सजदा हो रहा है मुझे सजदा हो रहा है। वो कहने लगा तुमने रुख परली तरफ कर लिए, मैं तो इधर खड़ा हूं, इधर आओ मेरी तरफ सजदा करो। वो सजदे में पड़े पड़े कहने लगे बहुत दिनों गधे को सजदा किया है, आज तो खुदा को सजदा कर रहे हैं, आज तो रब्बुल आलमीन को सजदा कर रहे हैं, आज तो परवरदिगार आलम की जात को सजदा कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम तुझे सजदा कर रहे हैं? क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम। चला है तुम्हारी रली मिली भगत है। अब जोश आया जो बादशाहों को आया करता है, बादशाहों को जो जोश आया करता है वो जोश आया। कहने लगा फलऊ कत्तियन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखल। कहने लगा मैं तुम्हें अभी मजा सिखाता हूं। अपने हाकिमों और अफसरों को कहने लगा इनका एक एक हाथ काटो, एक एक पैर काटो, और इस तरह से काटना, सज्जा हाथ काटो, खब्बा पैर काटो। वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखल। दरख्तों पे लटका कर फांसी लगा दो, खजूर के 10 दरख्तों पे लटकाओ, इनको फांसी चढ़ाओ। इन्होंने मेरी खुदाई का क्यों इनकार किया? अल्लाह की तौहीद जब किसी के दिल में बस जाती है, अल्लाह का एक होना, उसका परवरदिगार होना, उसका माबूद होना, जर्रे जर्रे का उसको मालिक समझना, कतरे कतरे का वो मालिक है, पत्ते पत्ते का वो मालिक है, जर्रे जर्रे का वो मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर उसकी जात है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाए फिर कीमा बन सकता है, ईमान नहीं जा सकता।
فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چلاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے. سبحان اللہ, وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا. آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں, جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو, کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے. میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے. زمین کے, ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں, ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں. سمجھو میری بات, ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں, پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں, سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں, درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں. ان تمام کو اکٹھا کرو, ان تمام کو جمع کرو, ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ, پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ, درویش قلندر بناؤ, سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ, پھر قطروں کے ولی بناؤ, درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ, اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو, جمع کرو. خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے, سبحان اللہ, وہ اللہ والے دی کسی کی جا بڑی پئی ہے, بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے. اگر کسی اللہ والے کی بھی خبر ہے پھر خبر ہی ہے نا. چلو درویش کی خبر ہے, کلندر کی خبر ہے, ولی کی خبر ہے, غوث کی خبر ہے, ابدال کی خبر ہے, اللہ والے کی خبر ہے, تو خبر نا. مجھے شرم نہیں آتی, تو قبر سے منتیں مانگتا ہے, مرے ہوئے سے مانگتا ہے. موسیٰ علیہ
السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو، جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا الا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسحور کی دال، موری بھی دال نال لے کے کھجائے گا، کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولا کا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہے۔ ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک۔ خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ